سلفائٹ ایپیسوڈ نمبر 12۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب ماہی نے اس کے فون پر ایک ویڈیو سینڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بے مقصد ہی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویڈیو میں ایک بہت بڑا ہال دکھایا گیا تھا، شاید وہ کوئی سیمینار ہال تھا۔ ہال کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے۔ دائیں بائیں لمبی قطاریں تھیں جن پر اسٹوڈنٹس اوپر کی جانب بنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ قطاروں میں کافی فاصلہ تھا۔ درمیان میں ایک اونچی لکڑی کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موٹا سا چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ خانم کے چہرے پر الجھن ابھری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کی ویڈیو تھی۔ اچانک بائیں جانے والے اسٹوڈنٹس کی قطار میں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر روحان، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ روحان کے نام پر خانم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام کی بنیاد ہی وحدانیت ہے۔ اگر اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ قرآن مجید میں جہاں اللہ کلام کرتا ہے وہاں لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہم سے مراد کون ہے؟ صرف اللہ یا پھر کوئی بھی اور اس کے ساتھ ہے؟ جیسے میں نے پڑھا کہ قرآن کی آیات کو ایک فرشتہ جبرائیل لے کر آتا تھا، تو کیا ہم سے مراد اللہ اور وہ جبرائیل ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا اسلام متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ وہ لڑکا یہودی تھا جس نے اپنا نام ایرک بتایا تھا۔ ہال میں اس کے سوال پر تالیوں کی آواز گونج گئی تھی۔ لڑکے کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کی بنیاد پر ہی سوال اٹھایا تھا۔ اب کیمرے کا رخ گھوما تھا۔ دائیں طرف سے ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا۔ یقیناً وہ روحان تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اس کا چہرہ دھندلا تھا، صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ خانم کو بہت الجھن ہوئی تھی۔ وہ اسے جواب دیتے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔ یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس بارے میں کوئی مصالحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں لفظ نحنو ہم استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اتنا کہنے کے بعد خاموش ہوا تھا۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عددی جمع کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان اپنا ذکر آئی کی جگہ وی کے لفظ سے کرتی ہے۔ یہ انداز تخاطب رائل پلورل یعنی شاہی صیغہ جمع کے الفاظ سے معروف ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں گویا ہندی اور اردو میں ہم رائل پلورل ہے۔ اسی طرح عربی میں جب اللہ قرآن میں اپنا ذکر کرتا ہے تو وہ اکثر عربی لفظ نحنو استعمال فرماتا ہے۔ ایک اور صرف ایک معبود حقیقی کا وجود اور اس کا بے مثل ہونا وہ مضامین ہیں جن کا قرآن مجید میں متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ گرامر کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں، خاص طور پر عربی زبان میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ابھی تک بلر تھا۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی جبکہ خانم ابھی تک اس شخص کی باتوں کے حصار میں تھی۔ یہ کون ہے؟ خانم نے ماہی کو میسج کیا تھا، تمہارا شوہر۔ لیکن یہ ہے کون؟ دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ مجھے تو اسلامک اسکالر لگ رہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو بن جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ماہی اسے چڑھا رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ خانم کو اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ یہ تم خود پوچھ لو نا، تمہارا نکاح ہوا ہے اس سے، میرا تو نہیں۔ ماہی مسکراہٹ ضبط کرتی اس سے جواب دے چکی تھی، جبکہ خانم اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ تمہیں اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی آئی ڈی بھیج رہی ہوں، فالو کر سکتی ہو تم اسے۔ کچھ دیر بعد ماہی کا میسج آیا تھا اور ساتھ ہی لنک بھی تھا، جبکہ خانم ابھی تک شاکڈ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کیا وہ سچ تھا۔ 2 دن کی ذہنی کشمکش اور سوچ و بچار کے بعد خانم نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ آج وہ اتنے سالوں بعد پھر سے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والی تھی۔ اس نے فیس بک
اینجل کے نام سے آئی ڈی بنائی تھی۔ ماہی کا بھیجا گیا لنک اوپن کیا تھا۔ حانم کو اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھنے جا رہی تھی جس کا اسے بنا دیا گیا تھا۔ اس کا نام لکھا گیا تھا لیکن نہ جانے کس زبان میں۔ حانم وہ زبان سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاید وہ جرمن زبان تھی۔ البتہ جرمن زبان میں لکھے گئے نام کے نیچے روحان لکھا تھا جو اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ذی روح بھی ہے جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو؟ مجھے اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ اب میں اس کا خیال ہی نہیں کرتا۔ جب لوگ ہی اس قسم کے ہیں تو پھر کوئی کر ہی کیا سکتا ہے؟ اگر اس کا خیال کرو تو کام میں خلل پڑتا ہے، اور پھر تکلیف پر دل کو اڑانے سے وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہی ہے زندگی کا عالم۔ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے میری ماں۔ حانم کی پسندیدہ کتاب ماں سے ایک اقتباس لیا گیا جو اس کے اباؤٹ میں لکھا تھا۔ حانم کو یاد تھا اس کی وہ کتاب آج بھی ادھوری تھی، وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ شخص شاید مکمل کر چکا تھا۔ وہ اب اس کی فوٹوز دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی کسی تصویر میں روحان کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ کچھ بہت دور سے لی گئی تھیں، کچھ پیچھے سے اور کچھ سائڈ، کہیں پہ بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ فوٹوز کو چھوڑ کر ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ اس کے لاکھوں فالوورز تھے جن میں زیادہ تعداد یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدوں کی تھی۔ وہ حیران تھی۔ جس انسان کے اتنے چاہنے والے ہوں اسے میں کہاں یاد رہ سکتی ہوں؟ حانم نے دل میں سوچا تھا۔ اسے اپنا آپ اضافی سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی شروع سے لے کر اب تک کافی ویڈیوز دیکھ چکی تھی جو سائنس اور جینیٹکس کے متعلق تھیں۔ جتنے اسے کامنٹس میں سوال پوچھے گئے تھے وہ سب کے جواب پڑھ چکی تھی، اور اس کا دل صدمے کا شکار تھا۔ وہ شخص علم اور معلومات کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھا۔ بہت خوب۔ یقین نہیں آتا کہ کسی شخص کے پاس اتنا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ کوئی اللہ سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ حانم نے کامنٹ کیا تھا۔ کیسی ہو حانم؟ اس کا میسج آیا تھا۔ حانم تو دھک سے رہ گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے پہچان لے گا۔ آپ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ حانم نے کانپتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ کمال ہے بھائی، اپنی وائف کو نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا؟ اس کے الٹے سوال پر حانم کی سٹی گم ہوئی تھی، اور پھر لفظ اپنی وائف پر غور کرنے پر حانم کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو کسی کے سامنے بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ آپ کی تصویروں میں چہرہ واضح نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں غلط سوال پوچھ گئی تھی۔ دیکھنا چاہتی ہو مجھے؟ نہیں، ویسے پوچھا۔ حانم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اچھا، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ روحان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حانم نے میسج کیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ 3 گھنٹے لگاتار اس کی ویڈیوز دیکھتی رہی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، اپنا خیال رکھنا، نرم سے لہجے میں کہا گیا تھا۔ حانم اس کی نرمی پر دنگ سی رہ گئی تھی۔ یہ ان دونوں کی نکاح کے بعد پہلی بات تھی۔ اس نے ایک اسلام کے متعلق ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اب وہ اسے دیکھنے والی تھی۔ جانے کیوں اس سے جڑے رہنے کو دل کر رہا تھا۔ ویڈیو میں اس کا چہرہ پھر واضح نہیں تھا۔ یہ ویڈیو اس ہال کی نہیں تھی جو ماہی نے اسے سینڈ کی تھی، یہ کہیں اور تھی۔ میں ایک ہندو ہوں اور میں ایک خدا پر نہیں مانتا۔ ہمارے مذہب میں تقریباً 33 کروڑ خداؤں پر یقین رکھا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور نہ دوسروں کی طرح مجھے مندر سے نکال کر مسجد میں بٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ خدا ایک ہے؟ ایک ہندو لڑکے نے سوال کیا تھا۔ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہندو کسے کہتے ہیں؟ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ انڈس کی زمین پر رہنے والوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔ جب عربی لوگ اس خطے میں آئے تو انہوں نے جغرافیائی لحاظ سے یہاں کے رہنے والوں کو ہندو پکارا۔ روحان نے بولنا شروع کیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ ہندو لفظ کسی مذہبی کتاب میں استعمال نہیں ہوا۔ اب جو لوگ انڈیا کی سرزمین پر رہتے ہیں انہیں ہندو کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ لفظ ایک مذہب کے نام سے جڑ گیا، اس لیے بتوں کی عبادت کرنے والوں کو ہندو کہا جانے لگا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، بلکہ آپ 33 کروڑ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے، لڑکے نے جواب دیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ خداؤں کی تعداد 33 کروڑ ہے؟ روحان نے سوال پوچھا تھا۔ سبھی کہتے ہیں، میں نے پڑھا اور اپنے باپ سے سنا۔
تو آپ نے اپنے باپ سے سنا کہ خداؤں یعنی بھگوانوں کی تعداد 33 کروڑ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں آپ کا دشمن ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ لڑکا کھسیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں بہت سی کتابیں ہیں، جیسے شروتی، مہابھارت اور رامائن۔ کیا آپ نے شروتی کو پڑھا، جو کہ ہندوؤں کے لحاظ سے سب سے اونچی کتاب ہے، جس کا عہدہ سب سے بڑا ہے؟ کیا آپ نے اسے غور سے پڑھا؟ لڑکا خاموش تھا۔ اگر آپ سب سے اونچی کتاب شروتی کو پڑھیں، جس کے باب نمبر 1 سیکشن نمبر 2 کی پہلی آیت یعنی ورس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے بنا کسی دوسرے کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اسی طرح شیوستوترا نشاد کے باب نمبر 6 کی 9ویں ورس میں لکھا ہے کہ اس خدا سے بڑا کوئی نہیں، اس کے کوئی والدین نہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے باب نمبر 4 کی 19ویں ورس میں لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر، کوئی پرمتا نہیں۔ اسی طرح یاجورویدا کے باب 32 اور ورس نمبر 3 میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں۔ لڑکے کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس کے مذہب کی کتابوں سے حوالے دے رہا تھا۔ اسی طرح یاجورویدھا کے باب 40 میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اندھیر کال میں جا رہے ہیں جو لوگ ثبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ثبوتی سے مراد غیر فطری چیزیں جیسے آگ، پانی اور ہوا وغیرہ۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ وہ لوگ اندھیر کال میں جا رہے ہیں جو سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سمبوتی سے مراد ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسا کہ بت وغیرہ۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو مندر سے مسجد کی طرف لے کر نہیں گیا، بلکہ آپ کی کتابوں کی طرف لے کر گیا ہوں، اور ان سے ثابت کیا ہے خدا ایک ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے باپ سے اور باقی لوگوں سے سنا کہ خدا 33 کروڑ ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ مان لیں گے؟ نہیں، لڑکے نے جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 + 2 5 نہیں بلکہ 4 ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو خدا کا علم نہیں، لوگوں نے جیسا کہا آپ نے مان لیا۔ جیسے جب آپ کے باپ نے کہا کہ خدا 33 کروڑ ہے، تو کیا آپ نے حوالہ مانگا کہ ایسا کہاں لکھا ہے؟ خاموشی۔ یقیناً نہیں، تو میں نے جتنے بھی حوالے اوپر بیان کیے ہیں انہیں آپ لکھ لیں اور جا کر پڑھیں۔ یقیناً ایسا ہی لکھا ہوا ہے، خدا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ روحان کا لہجہ آخری بات کہتے وقت محبت سے چور ہو چکا تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ خانم کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ چیخے، چلائے اور زور زور سے روئے، دھاڑے مارے۔ اسے کس انسان سے نواز دیا گیا تھا، یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ عرصے بعد آج اس نے تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بن مانگی دعا کو یوں قبول کر لیا جائے گا۔ بے شک اس نے ایک اسکالر کی خواہش کی تھی اور وہ پوری ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کا خدا سے جو فاصلہ بڑھ گیا تھا، وہ یک لخت سمٹا تھا۔ خانم کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کیسے وہ اپنے اللہ کو بھول گئی تھی؟ کیسے وہ اسے دور ہو گئی تھی؟ یہ شخص کسی مسیحا کی طرح آیا تھا، جس نے خانم کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے ملا دیا تھا، جس سے وہ ناراض تھی۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ اور نیک لوگ تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اسے آج محسوس ہوا تھا وہ کتنی قسمت والی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ لے لیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان 5 سالوں میں خانم کی زندگی بھی اتنے موڑ لے چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی میں کون سا موڑ ابدی ہے، کون سا نہیں۔ جب سے روحان حیدر اس کی زندگی میں آیا تھا، اس نے ہر چیز کو خوبصورت پایا تھا۔ پیرس کی برف اور بارش، دونوں میں اسے محبت کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ اس کے لیے ضروری ہوتا جا رہا تھا اور خانم اسے اپنی ضرورت بننے دے رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ خود سے، وقت سے، لوگوں سے اور حالات سے اتنا بھاگی تھی کہ اب تھک چکی تھی۔ اسے یاد تھا آج وہ بھی دن جب اس نے روحان حیدر سے پہلی بار فون کال پر بات کی تھی۔ اس کی آواز دل سوز تھی۔ اس کے بات کرنے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی خانم کو محسوس ہوتا تھا اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز کے پیچھے
ایک گہری شدت چھپی تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا میں اڑتے اس کے سنہری بال جو اب پہلے کی نسبت لمبے ہو چکے تھے۔ موسم ابر آلود تھا۔ بارش آہستہ آہستہ شروع ہوئی اور پھر جل تھل پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ اب لان کے جانب کھلنے والے دروازے میں کھڑی بارش کو تک رہی تھی، لیکن اس کا دھیان موبائل میں لگا ہوا تھا۔ وہ خود اسے فون نہیں کرتی تھی، بلکہ شاید وہ ہر لمحہ اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی امید بھر آئی تھی۔ موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ ہانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا تھا۔ بارش انجوائے کر رہی ہو؟ روحان کے سوال پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہانم نے حیرانی سے پوچھا۔ پیرس میں بارش ہو رہی ہے، جو لگاتار 3 دن تک جاری رہنے والی ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے تو یقیناً تم اسے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، دنیا کی سب سے خوبصورت بارش کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں، بساختہ ہی ہانم کے منہ سے نکلا تھا۔ اگلے پل وہ زبان دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پی یو کی بارش حسین لگتی تھی، لیکن اب نہیں۔ ہانم نے اپنی بات کی توسیع کی۔ ایسا کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہاں کی بارش سے بہت سی خوفناک یادیں جڑی ہیں جو روح کو گھائل کرتی ہیں۔ ہانم نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تھا۔ روحان ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جو برا ہوا اسے بھول جانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کا تصور کرو، خوش رہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہانم بھی مسکرا دی تھی۔ اسے ہر چیز خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یہ وہ اسے کیسے بتاتی؟ وہ اس شخص کو ہر لمحہ اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ اور محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے جو انسان کے کردار سے ہوتی ہے، اور جب محبت خوبصورت ہوتی ہے تو ہر چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ماسٹر مکمل ہو گیا تمہارا؟ جی، 1 سال ہونے والا ہے، ہانم نے بتایا۔ کس فیلڈ میں مکمل کیا ہے؟ جیولوجی، زمین کی اسٹڈی۔ اچھا، تو یہ بتاؤ زمین کی شکل کیا ہے؟ جیوسفیریکل۔ ہانم کا انداز سوالیہ تھا۔ گڈ، لیکن یہ تو سائنس کہتی ہے۔ اللہ نے تو زمین کو بچھا دیا ہے۔ مجھے قرآن سے زمین کی چپٹی ہونے کی نشانیاں ملی ہیں۔ وہ شاید الجھی ہوئی تھی، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ آیت بتاؤ، کس میں زمین کے چپٹی ہونے کا لکھا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ زمین چپٹی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ اس آیت کے آخر میں جو لفظ دہائیہ استعمال ہوا ہے، یہ عربی کے لفظ دہیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب انڈے جیسی شکل، اور یہ انڈا عام انڈا نہیں ہے، بلکہ یہ شتر مرغ کا انڈا ہے جو اوپر اور نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے۔ ہانم سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے، اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا۔ مثلاً زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ تقریباً 1579 میں ڈاکٹر فرانزک نے پہلی زمین کی شکل کے متعلق بتایا تھا۔ انہوں نے اسے اسفیریکل بتایا تھا، جبکہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے زمین کی شکل کے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز جا رہا تھا۔ عرصہ ہوا تھا اس نے قرآن کی آیات پر تدبر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ شخص اسے واپس اسی ہانم کے پاس لے جا رہا تھا جو ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنے والی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے پتھر سے بنی سڑک پر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کی ہڈیوں سے ہوتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اس کا بھاری وزنی اونی کوٹ تیز ہوا چلنے کے باعث پیچھے کی طرف اڑ رہا تھا۔ بھاری چنکی ہیلز جوتوں کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ تیز تیز چلنے کے باعث وہ ہانپ رہی تھی۔ ہانم، باہر گھوم رہی ہو کیا؟ وہ شاید اس کی کانپتی آواز سے اندازہ لگا چکا تھا۔ جی، کافی عرصہ پہلے لائبریری سے کچھ کتابیں لی تھیں، انہیں واپس کرنے جا رہی ہوں۔
خانم نے بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں اڑستے ہوئے بتایا۔ اس سڑک پر چلتا ہر شخص جو بول رہا تھا اور سانس لے رہا تھا، ان کے منہ سے دھواں بھاپ کی صورت نکل رہا تھا۔ آج کتابیں واپس کرنی لازمی تھیں کیا؟ اور ماہی سے کہہ دیتی، وہ لائبریری چھوڑ دیتی تمہیں۔ وہ فکر مند ہو رہا تھا۔ خانم کو اسے اپنی فکر کرنا اچھا لگا تھا۔ ماہی کو کچھ کام تھا، وہ صبح ہی چلی گئی تھی۔ میں ویسے تو ٹرین میں آئی ہوں، بس یہ تھوڑا سا فاصلہ تھا جو اب پیدل طے کر رہی ہوں، وہ ہامتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے نتنوں سے ٹکرا کر ناک کے ذریعے اندر چلی گئی تھی۔ خانم کو لگاتار 2 چھینکیں آئی تھیں۔ الحمدللہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ یرحمک اللہ، اسے روحان کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ وہ اٹیلین ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی جو کہ باہر سے بہت ہی شاندار تھا۔ خانم نے چلتے چلتے بھی پیچھے مڑ کر اس ریسٹورنٹ کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بہت بھایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے خانم، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ خانم ایک دم چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے روحان کے سوال پر غور کیا تھا، لیکن اسے یہ کلمات کہنے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ جب انسان چھینکتا ہے تو ملی سیکنڈز یعنی پل کے 1000ویں حصے کے لیے انسان کا دل بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان چھینک آنے کے بعد الحمدللہ یعنی اللہ تیرا شکر ہے کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے یعنی اللہ تم پر رحم کرے، اور یہی باقی نان مسلم گاڈ بلیس یو کہتے ہیں۔ الحمدللہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ چھینک آنے کے بعد وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا، جبکہ خانم کے تیز قدموں کو بریک لگی تھی۔ ہر چیز جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہاں سے گزرتے لوگ ساکت ہوئے تھے۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑی اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سن رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو رکتے اور پھر مسرت سے دھڑکتے پایا تھا۔ اسکارف کے نیچے سے اس کے سنہری بال ایک لٹ کی صورت نکل کر بار بار چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس نے ہواؤں کے شور کو سنا تھا، محسوس کیا تھا۔ سرسراتی ہوائیں اس کے اندر سے گزرتی کسی کے نام کی مالا جپ رہی تھیں۔ خانم نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اگر ہم چھینک ہی روک لیں تو پھر تو دل نہیں بند ہوگا نا؟ خانم نے خود کو نارمل کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ تو مسز، جو انسان ایسا کرتا ہے اس کی دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ چھینک بہت زور آور ہوتی ہے، اسے نہیں روکنا چاہیے۔ اف، ڈرائیں تو مت۔ خانم اس کی بات سن کر جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ وہ کبھی چھت پھاڑ کہا نہیں لگاتا تھا۔ جانے اس کے مزاج میں اتنی نفاست کہاں سے آئی تھی۔ پیرس کب آ رہے ہیں آپ؟ خانم نے بات کا رخ بدلا تھا۔ اسے اب سامنے لائبریری نظر آ گئی تھی۔ جب تم بلاؤ گی آ جاؤں گا۔ اس کے جان نثار لہجے پر خانم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے تیاری کر لیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، وہ بھی بہت جلد، وہ جیسے حکم دے رہی تھی۔ وقت براق کی رفتار سے بھاگ رہا تھا، اسے نہ دن کی خبر ہوتی اور نہ رات کی۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ روحان کی قرآن پاک کی آیات پر کیا گیا تدبر سننا ہوتا تھا۔ وقت بدل رہا تھا جیسے موسم بدل رہا تھا، اور وہ بھی تو بدل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی، اسے سامنے والی میز پر حشام بیٹھا نظر آیا تھا۔ کتنے مہینوں بعد وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ آپ کی کتابیں۔ خانم نے کتابوں کو میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حشام نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت ابری تھی جسے خانم محسوس نہیں کر پائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ گم ہو گئے ہیں شاید۔ مجھے بتایا تھا ماہی نے، اس دن آپ گھر آئے تھے، تب میں سوئی ہوئی تھی۔ جانتا ہوں۔ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی نظر آ رہی تھیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بے اختیاری میں پوچھ بیٹھی تھی۔ حشام نے ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ خانم کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ اسے حشام کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، وہ زخمی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، خانم نے سنجیدہ سے لہجے میں بتایا تھا۔ جانتا ہوں۔ اس کے جواب پر خانم چونکی تھی، وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی نے بتایا تھا۔ حشام ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ مشکل سے مسکرا پایا تھا۔ رخصتی کب ہے اور تم روحان سے ملی ہو کیا؟ نہیں، ابھی نہیں ملی، شاید اگلے مہینے ملیں، ہم سوچ رہے تھے کہ اینیورسری پر ملیں۔ خانم مسکرائی تھی۔ حشام پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔
آپ اتنی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ بھی عشق کی داستانیں؟ خانم نے اس کے ہاتھ میں عشق کے 40 چراغ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگتا ہے، مجھے داستانیں پڑھنے کا شوق ہے، اور کچھ میرا تعلق انگلش ادب سے ہے تو شاید اسی لیے۔ ہر شام نے جس یونیورسٹی سے خود پڑھا وہ اب وہاں انگلش کا پروفیسر تھا۔ اسٹوڈنٹس، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی شخصیت کی گرویدہ تھیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھی تھی۔ اللہ حافظ۔ حشام کے حالم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، وہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حشام اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے اتر جاؤ، میں تمہیں عمر بھر دعا دوں گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سادی سی شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی، سنہری بالوں کی آبشار ایک بار پھر سے کمر پر پھیل گئی تھی۔ اس نے اب بال کٹوانے بند کر دیے تھے، روحان کو لمبے بال پسند تھے۔ اس کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں، وہ پہلے والی خانم بنتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے نکھر گئی تھی، جو زردیاں اس کی رنگت میں گھل گئی تھیں، وہ پھر سے ختم ہو گئی تھیں۔ عورت کی خوبصورتی، دلکشی اور نزاکت مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جتنا اسے خوبصورت کہتا ہے وہ ہوتی جاتی ہے، وہ جتنی اس پر توجہ دیتا ہے وہ اتنی ہی نکھرتی جاتی ہے، دلکش ہو جاتی ہے۔ اس کی خوبصورتی جیسے بدصورتی میں بدل جاتی ہے، اس کا حسن مان پڑ جاتا ہے، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی مرد کی لا تعلقی اس کی لاپرواہی عورت کو کھا جاتی ہے۔ وہ گلنے سڑنے لگتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ خانم کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، وہ نکھرتی جا رہی تھی، اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے محبت ہو گئی تھی، اب اسے اقرار کرنا تھا، جو بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ شام 5 بجے کے قریب ماہی آفس سے نکلی تھی، اس کا آفس 8ویں منزل پر تھا، وہ لفٹ میں داخل ہوئی تھی، اسے گھر جلدی پہنچنا تھا۔ لفٹ میں اس کے علاوہ ایک اور انسان بھی تھا، جو دوسری جانب چہرہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہونے کے باعث رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے اسے لفٹ میں داخل ہوئے، اچانک وہ لڑکا جو اس کی دوسری طرف رخ کیے کھڑا تھا، ماہی نے نہ تو اس شخص کو دیکھ پائی تھی اور نہ کچھ سمجھ پائی تھی، وہ کچھ ہی پلوں میں بے ہوشی کی دنیا میں جا چکی تھی۔ حشام کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس نے میز کے دراز سے میڈیسن نکال کر کھائی تھی، اس سے پہلے وہ سونے کے لیے لیٹتا اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی، کوئی انجانا نمبر تھا۔ حشام نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ اگر اپنی محبوبہ کی زندگی چاہتے ہو تو بنا کوئی چالاکی کیے میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ، ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ حشام حیرانگی سے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ حشام کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں، اس کے ذہن میں پہلا خیال خانم کا آیا تھا، اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، بپ کی آواز سے اس کے موبائل پر MMS آیا تھا۔ وہ ایک ویڈیو تھی، ماہی کی ویڈیو، اسے کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم؟ وہ چلا رہی تھی۔ حشام کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا، اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ایڈریس نیچے لکھا ہوا تھا، ماہی کو اغوا کرنے والوں نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اکیلے کو اس جگہ پر بلایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ضیاء جبیل پیرس میں معاشیات پڑھنے آیا تھا، خوبرو وجیح شخص جو جلد ہی کلاس میں موجود لڑکیوں کی دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ مشرقی مرد ویسے بھی مغربی عورتوں کی شروع سے کمزوری رہے ہیں، ایسے میں مارتھا جو کہ ایک عیسائی لڑکی تھی، وہ ضیاء جبیل پر بری طرح سے دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ اسے لیکچر کے دوران، کلاس سے باہر، غرض کے ہر جگہ پر جہاں وہ پایا جاتا تھا فرصت سے دیکھتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور کلاس کی ٹاپر لڑکی تھی۔ اس کی ضیاء جبیل سے دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے پڑھائی متاثر ہونے لگی تھی۔ وہ بھی اس کی انکہی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ مارتھا کی اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر وہ کبھی کبھی حیران ہوتا تھا، اور بہت جلد دونوں کی یک طرفہ محبت اقرار کے بعد ایک رشتے میں بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال بعد دونوں نے شادی کر لی تھی۔ انہی دنوں ضیاء سے پوچھے بغیر گھر والوں نے اس کا رشتہ سیدہ خدیجہ سے کر دیا تھا۔ جب ضیاء نے گھر اپنی پسند اور شادی کا بتایا تو سید حویلی میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اسے مارتھا کو طلاق دینے کا کہا گیا، اسے کہا گیا کہ ایک عیسائی لڑکی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ پریشان رہنے لگا تھا، اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ بزنس کی دنیا میں بہت آگے جانا چاہتا تھا اور بالآخر اس کا خاندان جیت گیا اور محبت ہار گئی۔ ضیاء جبیل نے مارتھا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب مارتھا نے یہ سنا تو وہ پاگل ہو گئی تھی۔
اس نے ضیاء کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ اسے طلاق نہ دے، بھلے چھوڑ کر چلا جائے لیکن کبھی اسے طلاق نہ دے۔ ضیاء جبیل کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی تھی لیکن وہ اسے وہ محبت نہیں دے پایا تھا جو وہ مارتھا سے کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ آج بھی سیدہ خدیجہ یعنی بی جان سے غافل تھا۔ اس نے مارتھا کو طلاق نہیں دی تھی لیکن پھر اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے مارتھا کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم جمع کروا دی تھی جو ان کے بیٹے یعنی جارڈن کی پرورش کے کام آتی۔ وہ وقت کے ساتھ مارتھا کو بھولا تھا یا نہیں لیکن مارتھا اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول پائی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی جب تک زندہ رہی ضیاء جبیل سے وفا کرتے گزاری تھی۔ وہ اس کے دکھ میں گھل گھل کر دنیا سے چلی گئی تھی لیکن ضیاء کو نہیں بھول پائی تھی۔ جارڈن نے اپنی ماں کو پل پل مرتے دیکھا تھا اور اس چیز نے اسے سید جبیل خاندان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حشام اس فون کال کے بعد بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی پیرس میں تو کیا کہیں پہ بھی کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر کون تھا وہ جس نے ماہی کو اغوا کر کے اسے ٹریپ کیا تھا؟ اسے اپنے سر میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ اٹھا اور اس شخص کے دیے گئے پتے کی طرف گاڑی بڑھا دی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے ماہی کو نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو جنگلی انسان؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماہی چلا چلا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کو پہچان گئی تھی جس نے پہلے ماسک پہنا تھا چہرے پر اور اب وہ اسے اتارے پرسکون سا ماہی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ جارڈن تھا، ایک باکسر جو عام روٹین میں بھی کسی سے لڑتا تھا تو ہڈی پسلی توڑ کر ہی سکون لیتا تھا۔ ایلا نے اسے جنگلی نام کا خطاب دیا تھا جو کہ کافی حد تک درست بھی تھا۔ چلاؤ مت، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے بوائے فرینڈ سے ہے، جارڈن نے غصے سے جواب دیا تھا۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، ماہی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا تو پھر حشام جبیل بھائی ہے کیا تمہارا؟ جارڈن نے چھت پھاڑ کہکا لگایا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہی کا چہرہ فک ہوا تھا۔ وہ حیرت سے گنگو سے دیکھ رہی تھی۔ حشام؟ حشام سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ ماہی کو اس جنگلی انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ پتہ چل جائے گا تمہیں۔ جارڈن اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں آیا تھا، فریج سے جوس کی 2 بوتلیں نکالی تھیں اور انہیں لے کر واپس لاؤنج میں آیا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ دیر میں پہنچ جائے گا یہاں، وہ پرسکون سا بتا رہا تھا۔ ٹھنڈ میں بھی ماہی کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ جارڈن غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ماہی کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی کیونکہ تمہارا محبوب ادھر ہی آ رہا ہے۔ میری طرف مت آؤ، دور رہو، ماہی چلائی تھی۔ جارڈن پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ماہی کے ہاتھ کھولے تھے اور اسے رسیوں کی قید سے آزاد کیا تھا۔ ماہی نے آزاد ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ جانور ہو تم، وہ چلائی تھی۔ جارڈن کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ جب سے ماہی کو یہاں لایا تھا اس نے ماہی سے کوئی بدتمیزی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی اور نہ اسے مارا تھا۔ جارڈن نے مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کیا تھا۔ ماہی ایک مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی تھی۔ وہ جلدی سے واقعات و حادثات سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ جیسے جیسے اس کے دماغ سے غنودگی کا اثر ختم ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ پی لو۔ وہ جوس کی بوتل کرسی کے ساتھ والے میز پر رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا چکا تھا۔ ماہی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے رویے کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس جگہ سے بھاگ نہیں سکتی تھی اور ایسی کوشش کر کے وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غور سے جوس پیتے جارڈن کو دیکھ رہی تھی جس کے انداز میں ایک اطمینان، البتہ آنکھوں میں گہری نفرت اور غصہ تھا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہانی بچے، کیا تمہاری ماہی بچے سے بات ہوئی؟ وہ اب تک گھر نہیں آیا، فون بند جا رہا ہے اس کا۔ لوسی ماں پریشان سی ہانم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہیں لوسی ماں، میری کوئی بات نہیں ہوئی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ لوسی ماں کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے میرا بچہ، کبھی بنا بتائے گھر سے اتنی دیر باہر نہیں رہتا۔ آپ پریشان نہ ہو لوسی ماں، میں اس کا نمبر ملاتی ہوں، میٹنگ میں ہوگی، آ جائے گی، ہانم نے انہیں تسلی دی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بچے، خدا سب ٹھیک کرے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام کریں، جا کر میں کرتی ہوں کچھ۔ ہانم کی بات سن کر لوسی ماں چلی گئی تھیں جبکہ ہانم پریشانی سے ماہی کا نمبر ملا رہی تھی۔ حشام جب جارڈن کے دیے گئے پتے پر پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا۔
ساحل سمندر کے قریب، جہاں گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی گھر کے باہر کھڑی کر کے اندر گیا تھا۔ گیٹ کھلا تھا، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اسے اپنی نئی ماہی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، ساکت رہ گیا تھا۔ سامنے کرسی پر ماہی بیٹھی تھی اور صوفے پر جارڈن، جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس کا رخ حشام کی طرف تھا۔ ویلکم مائی برادر، ویلکم۔ جارڈن ڈھٹائی سے ہنسا تھا۔ حشام اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج سے پہلے کبھی جارڈن سے نہیں ملا تھا، وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ حشام، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ جائیں یہاں سے۔ ماہی اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی، وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ یقیناً تم مجھے نہیں جانتے ہوگے، لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں حشام جبیل۔ لیکن کوئی بات نہیں، آج تم مرنے سے پہلے سب جان جاؤ گے۔ جارڈن کی آنکھوں میں گہری صفا کی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ جارڈن کے اشارے پر حشام صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ جارڈن اسے نفرت کیوں کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ میں ہوں جارڈن جبیل، ضیاء جبیل کا بیٹا، بدقسمتی سے تمہارا سوتیلا بھائی۔ حشام کو لگا جیسے گھر کی عمارت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ وہ حیرت سے گنگ جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں تو اپنے باپ سے پوچھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا تھا، زخمی مسکراہٹ۔ جارڈن نے اپنے پاس صوفے پر رکھے بڑے سے ڈبے سے کچھ نکالا تھا اور اسے حشام کی طرف پھینکا۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، دیکھو سب۔ وہ مارتھا اور ضیاء کی تصویریں تھیں، کچھ شادی سے پہلے کی، کچھ بعد کی اور کچھ شادی کی۔ حشام پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا جسے وہ مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ یہ دیکھو، یہ نکاح نامہ، کورٹ میرج کا۔ جانتے ہو میری ماں مارتھا ساری عمر تمہارے باپ کی بے وفائی کی وجہ سے روتی رہی، وہ گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں نے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ مجھے انتہا کی نفرت ہے تم سب سے، تمہارے خاندان سے۔ جب وہ محبت نبھا نہیں سکتا تھا تو کیوں میری ماں کو برباد کیا؟ آخر کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ جارڈن کی آنکھوں میں نمی جبکہ لہجے میں اذیت تھی۔ اس کے چلانے سے ماہی ڈر گئی تھی، جبکہ حشام تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ اس کا باپ اس کی بیوی جان کو کیوں نظر انداز کرتا تھا۔ جتنی اذیت اس وقت جارڈن کے اندر پھیلی تھی، اتنی ہی حشام کی رگوں میں بھی اتری تھی۔ اس نے اپنے بابا سائیں کی زندگی کا یہ رخ تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تمہارے باپ نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھینی ہے، میرا واحد سہارا، میری ماں، اور آج میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ لوں گا ضیاء جبیل، ضیاء جبیل سے۔ بہت پیار کرتا ہے نا وہ تم سے؟ آج میں اس سے اس کی قیمتی چیز چھینوں گا۔ وہ بے رحم ہوا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے جارڈن، ماہی چلائی تھی۔ بہت پیار کرتے ہو تم دونوں ایک دوسرے سے، ہے نا؟ جارڈن نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ حشام نے ماہی کو دیکھا تھا اور پھر نظریں چرا گیا تھا۔ موت جس انسان کا انتظار کر رہی ہے، تم اسے کیا مارو گے جارڈن؟ حشام بولا تو اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اور میں ماہی سے محبت نہیں کرتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اسے جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میرا خاندان تمہارا گنہگار ہے، ماہی کا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے اور میں مان لوں گا؟ جارڈن نے کہکہا لگایا تھا۔ بہت بار تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے، تم ماہی کے گھر بھی آتے جاتے رہے ہو۔ مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ غصہ انسان سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر تم غور کرتے تو جان لیتے۔ میں یہاں تم دونوں کی بکواس ہرگز سننے نہیں والا۔ تم تو مرو گے حشام جبیل، تم مرو گے تبھی مجھے سکون ملے گا۔ اس نے پسٹل کا رخ حشام کی طرف کیا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہی حشام کی طرف لپکی تھی۔ جارڈن نے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ نہیں جارڈن، تم ایسا نہیں کرو گے۔ ماہی رو دی تھی۔ وہ حشام کے آگے کھڑی تھی۔ ماہی کو حشام کے لیے تڑپتا دیکھ کر ایک بار پھر جارڈن کے اندر اذیت پھیلی تھی۔ موت تو برحق ہے ماہی، اگر اسی طرح لکھی ہے تو اسی طرح سے ہی۔ حشام نے ماہی کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر کیا تھا اور خود چلتا جارڈن کے سامنے آیا تھا۔ اگر میری موت سے میرے باپ کا گناہ، جو کہ انہوں نے مجبوری میں کیا، مٹ جائے گا اور تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی، مارتھا ماں کی روح کو سکون مل جائے گا، تو مار دو مجھے۔ حشام کا لہجہ حتمیہ تھا۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ حشام نے اس کی ماں کو ماں کہا تھا۔ وہ رشتوں کو خود سے بڑھ کر عزت دینے والا شخص تھا۔ ایک پل کے لیے جارڈن کا دل بدلا تھا۔ دوسرے ہی پل اس نے پسٹل کو حشام کی پیشانی پر رکھا تھا۔
نہیں جارڈن، پلیز معاف کر دو، حشام کو کچھ مت کہنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں جانے دو، حشام کو کچھ مت کہو۔ حشام میری زندگی ہے، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں کی طرف جھکی تھی، اور کوئی اپنی محبت کے لیے یوں نہ رویا ہوگا۔ جارڈن اسے اپنے پاؤں کی طرف جھکتا دیکھ کر تڑپ کر پیچھے ہوا تھا۔ اسے روتی ہوئی ماہی میں مارتھا نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنے باپ کو مارنے کی بات کرتا تھا، مارتھا ایسے ہی روتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی کہ نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، محبت کرنا سیکھو۔ لیکن سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے محبت نہیں ملی تھی۔ جتنی محبت ماہی حشام سے کرتی تھی، اتنی ہی مارتھا ضیاء سے کرتی تھی۔ ماہی تم رو مت، یہاں سے تمہیں محفوظ تمہارے گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حشام نے پہلی بار اسے تم کہہ کر بلایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے مارنے کے بعد تم ماہی کو صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤ گے۔ حشام کے الفاظ پر ماہی تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں جارڈن، پلیز جانے دو ہمیں، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے۔ اور جارڈن کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ حشام کو مار کر ایک اور مارتھا کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کبھی اپنی زندگی میں کمزور نہیں پڑا۔ مارتھا کے سامنے کمزور پڑتا تھا، اپنی ماں کے سامنے، اور آج پہلی بار وہ کسی اور عورت کے سامنے کمزور پڑا تھا۔ ماہی کے سامنے۔ اس کے آنسو ماہی کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے تو ماہی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے جارڈن، تمہیں بابا سائیں سے ملنا چاہیے، حشام نے کہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تھا۔ چلے حشام، ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس گھر سے نکل آئے تھے۔ سارے راستے وہ گاڑی میں روتی آئی تھی۔ حشام اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ماہی کو چپ کروائے۔ بے شک آج اسے بھی بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا اپنا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن ماہین پلیز چپ ہو جائیں، مت روئیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میری وجہ سے سب ہوا۔ ماہی کو اس کا ماہین کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اس وقت وہ لوگ موت کے منہ سے آئے تھے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی حشام، میں تھک گئی ہوں مجھ سے لڑتے لڑتے، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ وہ رو دی تھی۔ حشام کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ نازک سی ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والے ماہی کے لیے کبھی نہ مانتے، اور اگر مان بھی جاتے تو اس کا حال مارتھا جیسا ہوتا، اور وہ ماہی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، خاص کر اب جب بھی جان نے اس کا رشتہ سارا سے پکا کر دیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ حشام نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اپنے سر کو سہلایا تھا۔ ایسا کچھ ہوا تو نہیں نا؟ پلیز آپ رونا بند کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، حشام نے مشکل سے کہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر رونا بند کر دیا تھا۔ گاڑی میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا جان کر کہ میرا ایک بھائی بھی ہے، کاش وہ بھی مجھے قبول کر لے۔ حشام نے پہلی بار ماہی کے سامنے اپنے دل کی کوئی بات کی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں حشام؟ کیوں؟ ماہی کو ایک بار پھر سے رونا آیا تھا۔ دنیا کا ہر انسان اچھا ہوتا ہے ماہین، بس فرق یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ماہی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ہم کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ماہی گھر میں داخل ہوئی تھی، ایلا اس پر بگڑی تھی۔ لاؤنج میں حلیمہ بھی، لوسی ماں، ایلا اور ہانم پریشانی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں حشام کے ساتھ تھی، ماہی نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بتا دینا چاہیے تھا نا، ہم سب اتنا پریشان ہو گئے تھے، ہانم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے موبائل بند تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، ماہی سپاٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ سب اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہی تھیں۔ شکر ہے ماہی بچہ ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گیا ہے۔ لوسی ماں کے کہنے پر ایلا اور ہانم اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ 18 جنوری، آج کی صبح پیرس کی سب سے حسین ترین صبح تھی، خاص طور پر ہانم کے لیے۔ آج وہ اپنے روحان سے ملنے والی تھی۔ آج ان کی شادی کی پہلی اینیورسری تھی۔ وہ صبح 6-7 بجے کی فلائٹ سے پیرس پہنچنے والا تھا، اور ہانم اس کا استقبال کرنے والی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سی جگہ پر، جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہوتا تھا، روحان کا ویلکم کرنا تھا۔
سفید برف سے بچھی قالین پر گول میز کے گرد دو خوبصورت کرسیاں رکھے، برف کے قالین پر سرخ گلاب بچھائے اس نے اس جگہ کو طلسماتی بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی سرخ و سفید رنگ کی میکسی پہنے ہوئے تھی۔ سفید رنگ کا اونی کوٹ جس سے اس کا نازک وجود چھپا ہوا تھا وہ ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ سر پر خوبصورتی سے حجاب کیا گیا تھا، اسے حسین اس کی خوبصورتی اور مسکراہٹ بنا رہی تھی۔ وہ آج خوبصورت تھی، خوش تھی، انتہا کی خوش۔ اسے ہر چیز مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر چائے اور ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ روحان نے سیدھا ایئرپورٹ یہاں آنا تھا، وہ دونوں ناشتہ ایک ساتھ کرنے والے تھے۔ احساس محبت کا میری ذات پہ رکھ دو، تم ایسا کرو، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو۔ معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا یہی ہے، لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو۔ یوں پیار سے ملنا مناسب نہیں لگتا، یہ خواب کا قصہ ہے، اسے رات پہ رکھ دو۔ اظہار ضروری ہے تو پھر کہہ دو زباں سے، یہ دل کی کہانی ہے، روایات پہ رکھ دو۔ یہ پیار کی خوشبو میں نیا رنگ بھرے گا، ایک پھول اٹھا کر میرے جذبات پہ رکھ دو۔ ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو۔ ایک میں کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہوتی، ایک تم کے ملاقات کو برسات پہ رکھ دو۔ مانوں گی سحر تبھی کہ جب بات بنے گی، اس بار میری جیت میری مات میں رکھ دو۔ اس نے خوبصورت الفاظ کو میز پر رکھی خوبصورت سی نوٹ پیڈ پر لکھا تھا، جس پر اس نے آج کا دن، تاریخ اور وقت لکھا تھا۔ جہاں کہیں پر اسے لوگ نظر آ رہے تھے جو یقیناً کپل تھے اور ناشتے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ ایک اوپن ریسٹورنٹ تھا جسے آئس ریسٹورنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ وجہ یہاں کی سفیدی تھی۔ ایک طرف تو پل بنا تھا اور دوسرا یہاں ہر چیز کرسٹل کے برتنوں میں پیش کی جاتی تھی۔ خانم نے اپنا میز سب الگ اور دور بک کرایا تھا۔ خانم نے موبائل میں وقت دیکھا، 8 بج چکے تھے، وہ پہنچنے والا تھا۔ خانم نے اپنے دل کو بہت تیزی سے دھڑکتے پایا تھا۔ گڈ مارننگ مسز خانم روحان، وہی سحر انگیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خانم کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی خانم کی نظر روحان کے چہرے پر پڑی تھی، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خود کو پیرس کی برف میں دفن ہوتا محسوس کیا تھا۔ گڈ مارننگ۔ میری دعا ہے کہ جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ اس نے کتنی شدت سے دعا کی تھی، اور آج 6 سال بعد وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، زندہ، صحیح سلامت، جسے اس نے 5 سال پہلے مرا ہوا تصور کر لیا تھا۔ خانم کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں روحان حیدر۔ نہیں، خانم کے چہرے پر بے یقینی سی پھیلی تھی۔ خانم میری بات سنو۔ وہ شاید اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک قدم اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! خانم چلانا چاہتی تھی لیکن آواز جیسے دم توڑ گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں برف پر چل رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی، اور پھر وہ پلٹی۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت جانی تھی۔ وہ اس شخص سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ سفید برف پر اس کے جوتوں کے نشان واضح تھے۔ کچھ دیر بعد روحان کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ جانتا تھا خانم کا ری ایکشن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا، خانم کے پیچھے بھاگا تھا۔ خانم رک جاؤ، میری بات سنو، پلیز رک جاؤ۔ خانم اب شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دماغ کو سن پایا تھا، اور اسی پاگلوں والی حالت میں وہ دائیں طرف سے آتی ایک تیز رفتار سائیکل سے ٹکرا گئی تھی، اور جسے ایک 17 سال کا لڑکا چلا رہا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ خانم نے اپنے دماغ کو گھومتا پایا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور ایسا ہی اندھیرا روحان کو اپنی زندگی میں چھاتا محسوس ہوا تھا جب اس نے خانم کو سڑک پر گرے پایا تھا اور اس کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ خانم! وہ پوری قوت سے چلایا تھا اور پھر تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ کبھی کبھی انجانے کی گئی غلطیاں انسان کی زندگی کا ناسور بن جاتی ہیں، جنہیں نہ کبھی بھلایا جاتا ہے اور نہ ان کی معافی دی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہونے جا رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر نیم دراز
اپنی اس کائنات کو دیکھ رہا تھا جس کے لیے وہ سالوں تڑپا تھا۔ کوئی اس کی تڑپ سے واقف نہیں تھا، اس نے بھی اندھیروں کی زندگی گزاری تھی۔ خانم کی پیشانی پر چوٹ لگنے کے باعث گہرا زخم ہو گیا تھا جس سے خون نکلا تھا، اور کسی گہرے صدمے کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں کمرے کے باہر رکھے انتظار گاہ میں رکھے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ سب اس کی غلطی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سید روحان بن حیدر جبیل جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی تھی، وہ آرجے تھا۔ آرجے سے روحان جبیل کا سفر اس رات شروع ہوا تھا جس رات اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور سب نے اسے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ ماما، کہاں ہیں آپ؟ وہ تیز روشنی میں سرنگ کے اندر بھاگ رہا تھا۔ سرنگ کے دوسرے کنارے پر اسے اپنی ماں نظر آئی تھی، سیدہ عائشہ جبیل۔ وہ تڑپ کر اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ روحان بیٹا، آ گئے تم؟ عائشہ جبیل اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ اس کی ماں اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا کہ روحان ایک اندیکھی دیوار سے ٹکرایا تھا جو ان راستے میں ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ماما، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار تھی، اس دیوار کی اس پار اسے اپنی ماں مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ واپس چلے جاؤ روحان، تمہارا وقت نہیں ہوا مجھ سے ملنے کا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں ماما، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، وہ 10 سال کا بچہ رو رہا تھا۔ جاؤ روحان، واپس جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں بنی۔ جاؤ، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، تم تو میرے پیارے روحان ہو، میرے پیارے بیٹے، جاؤ اب۔ اچانک سرنگ میں اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تھا۔ روشنی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، اس کی ماں کی شبیہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ ماما، مت جائیں، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اسے مدھم سی روشنی میں آخری بار اپنی ماں مسکراتی نظر آئی تھی، اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ جسم میں اٹھتی تکلیف کے باعث آرجے کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرے پایا تھا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ معجزہ تھا یا کچھ اور؟ جس وقت ٹرک نے اس کی گاڑی کو اڑایا تھا وہ اس سے نکل گیا تھا۔ ٹرک کی اپنی لائٹس بند تھی، اندر بیٹھے لوگ اسے نہیں دیکھ پائے تھے، اور سڑک کے بائیں طرف بنے اس جنگل میں گرا تھا جو نیچے گہرائی میں تھا۔ وہ مشکل سے کراہتا ہوا زمین سے اٹھا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے اسے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ آرجے نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر اونچائی پر سڑک نظر آئی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا، شاید اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جتنی زور سے سڑک پر اور پھر نیچے گرا تھا، یقیناً جسم کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ اسے اپنی گردن پر گہرا سیال مائل بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خون تھا جو اس کے سر سے نکل رہا تھا۔ وہ مشکل سے سڑک تک آیا تھا اور اپنی جلتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ آرجے کو اپنی ٹانگ کی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر وہ سڑک پر ڈھہ گیا تھا۔ گاڑی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ لگتا ہے بچوں کو نیند نہیں آئی آج، ڈاکٹر باسط احمد نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنی بیوی سے کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آ کے دیکھیں۔ ڈاکٹر باسط نے گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ انہیں سڑک کے درمیان کوئی انسان پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلے تھے اور پھر آرجے کی طرف بڑھے تھے۔ موبائل کی روشنی میں انہوں نے آرجے کو دیکھا تھا جو بہت ہی زخمی حالت میں تھا۔ جیسے ہی روشنی آرجے کے چہرے پر پڑی تھی، ڈاکٹر باسط کی بیوی مقدس اچھلی تھی، اسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ شخص اس کا محسن تھا جو موت و حیات کی کشمکش میں پڑا تھا۔ یہ زندہ ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ڈاکٹر باسط بولے تھے۔ یہ میرے محسن ہے باسط صاحب، ہمیں ہر حال میں انہیں بچانا چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں میاں بیوی اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، بنا یہ جانے کہ وہ کون تھا، کہاں سے تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد شہر کی ایک معزز شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ باہر کی دنیا میں بھی اپنا نام رکھتے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان ان سے واقف تھے۔ عمر 55 سے 60 سال تھی۔ کسی زمانے میں لندن ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے گئے تھے۔ دل ایسا پلٹا کہ اسلامی دنیا میں ایک بڑا نام کما لیا۔ ان کی بیوی مقدس ایک 32 سالہ عورت تھی جس سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ اس رات وہ آرجے کو اٹھا کر اپنے ہاسپٹل لائے تھے جس کا نام النور تھا۔ آرجے کی حالت بہت خراب تھی، اس کی بچنے کی امید بہت کم تھی، پھر بھی ڈاکٹرز نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ 3 دن بعد آرجے کو ہوش آیا تھا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے محسوس ہوا تھا کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر نرس ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی۔
وہ شاید موبائل پر کوئی خبر سن رہی تھی جسے وہ ہڑبڑاہٹ میں اس کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ موبائل پر اینکر کسی کے مرنے کی خبر دے رہا تھا۔ ملک کا مشہور اور سب کے دلوں میں دھڑکنے والا سنگر آر جے ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکا ہے۔ آر جے کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندہ تھا، کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں زندہ ہوں، وہ چلایا تھا۔ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اسے اپنے جسم کے ہر جوڑ سے درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد چیزوں کو ہاتھ سے ٹٹول رہا تھا۔ ہاتھ پر لگی ڈرپ سے وہ جان چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں تھا، لیکن اس کے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ ڈاکٹر باسط اس کے کمرے میں کے دروازے میں ابھرے تھے۔ وہ حیرت سے پٹیوں میں جکڑے آر جے کو دیکھ رہے تھے، جس کے سر اور منہ پر بھی پٹیاں لگی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز نہ سہی لیکن اچھی خاصی روشنی تھی۔ پھر اسے کیوں اندھیرا محسوس ہو رہا تھا؟ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر مریض کے سر پر پیچھے کی جانب چوٹ کے لگنے کے باعث شاید وہ اپنی بینائی کھو چکے ہیں، ایک دوسرے ڈاکٹر نے ڈاکٹر باسط سے کہا تھا، جو افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ جب آر جے کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ اپنی بینائی کھو چکا ہے تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہذیانی انداز میں چلایا تھا، وہ تو اسکیننگ آئیز رکھتا تھا، ایسے کیسے وہ اندھا ہو سکتا تھا؟ جب وہ اپنی اس محرومی پر چلاتا تھا تو اسے دماغ سے درد کی ٹیسیں اڑتی محسوس ہوتی تھی۔ تھوڑا سا اٹھ کر ہلنے جلنے کی کوشش کرتا تھا تو جسم لرز جاتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اندھا نہیں ہو سکتا۔ وہ چلاتے چلاتے رونے لگ جاتا تھا۔ وہ آر جے جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا، وہ ہاسپٹل میں گمنام پڑا تھا، کسی کو اس کی خبر تک نہیں تھی۔ آر جے کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ جانے کتنے دن ہو گئے تھے وہ اپنے چاروں طرف اندھیرا دیکھ رہا تھا، اور اندھیروں میں جینا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ سیدوں کی حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر شام پاکستان آ گیا تھا۔ آر جے کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر پولیس والوں کو اس کا موبائل اور والیٹ ملا تھا، جس سے اس کی گاڑی کی شناخت ہوئی تھی۔ پولیس والوں کو اس کی باڈی نہیں ملی تھی، ان کے مطابق اسے جلا دیا گیا تھا گاڑی کے ساتھ ہی۔ ہر شام تو پاگل ہونے کو ہو گیا تھا۔ آر جے نہیں مر سکتا، ضرور اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے، وہ جان بوجھ کر گاڑی جلا گئے ہیں۔ وہ نہیں مر سکتا، مجھے میرا بھائی چاہیے، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا ٹیمپر لوز کیا تھا۔ پولیس چھان بین میں لگی ہوئی تھی، لیکن کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں آئی تھی۔ سنسان علاقہ تھا وہ، آس پاس جو علاقے تھے وہاں پتہ نہیں کیا تھا، لیکن کہیں سے بھی اس کی خبر نہیں ملی تھی۔ جب مکی کو پتہ چلا تھا وہ بھی بہت رویا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن ہر شام کو یقین تھا آر جے مر نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد کی بیوی مقدس آر جے کو ملنے ہاسپٹل آئی تھی، لیکن اس کی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر وہ اسے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، جو بے سود بستر پر پڑا تھا۔ اس کے جسم کی کافی ہڈیاں ٹوٹی تھیں جو رفتہ رفتہ ٹھیک ہو رہی تھیں۔ اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا اس ہاسپٹل میں آئے ہوئے۔ وہ بس ایک ہی بات دہراتا تھا بار بار، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اندھا نہیں ہو سکتا، تم لوگ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے جسمانی زخم منتمل ہو رہے تھے، لیکن اس اندھیرے نے اس کی روح میں زخم کیے تھے۔ اندھیرا اس کی روح میں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ مسز مقدس باسط نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب وہ پیٹ بھرنے کے لیے جسم فروشی کرتی تھی، اور ایک ایسی ہی رات میں وہ مکی اور آر جے سے ملی تھی۔ مکی نے اسے گاڑی کے اندر بٹھایا تھا، لیکن آر جے نے اسے پیسے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، اور اس روز وہ بہت روئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھوکی مر جائے گی، لیکن یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گی۔ پھر اس نے کام کرنے کی بہت کوشش کی۔ لوگوں کے گھروں میں جاتی تو وہاں کے مرد اسے ہوس بھری نظروں سے تکتے تھے۔ کتنے ہی گھروں میں وہ بنا پیسے لیے کام چھوڑ آئی تھی، کیونکہ وہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ اور ایک ایسے ہی دن وہ ڈاکٹر باسط احمد، جو پاکستان میں مولانا کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اس کے جلسے میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے سوال کیا تھا کہ اس پر اور اس کے بچوں پر خودکشی حلال ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر باسط اس کی بات سن کر کانپ اٹھے تھے، اور پھر اس کے زندگی کے حالات جان کر انہوں نے مقدس سے نہ صرف شادی کی تھی بلکہ اس کے بچوں کو بھی اپنایا تھا۔ اور مقدس اپنی خوش بختی سمجھ رہی تھی۔ زخمی حالت میں آر جے انہیں ملا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر دل بہت دکھتا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ آر جے کے جسم کے گھاؤ کافی حد تک بھر چکے تھے۔ اب اس کے چلانے میں بھی کمی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر باسط نے اسے سمجھایا تھا کہ
وہ جیسے ہی جسمانی طور پر مکمل ٹھیک ہوگا، اس کی آنکھوں کا آپریشن کیا جائے گا، وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ اب خاموشی نے اس پر غلبہ پا لیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کائنات کسی ایسی ذات کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا دل روتا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، لیکن وہ کس کو سناتا؟ جب اس سے اس کی فیملی کے متعلق پوچھا گیا تو وہ خاموش رہا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، کوئی اس کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، سب اسے بھول گئے تھے۔ وہ جن سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا آر جے کے پاس۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا یہ مکافاتی عمل تھا۔ اس نے ہانم کو اندھیروں کی زندگی میں دھکیل دیا تھا اور پھر اس سے اس کی بینائی چھین لی گئی تھی۔ اس نے ہانم کو سب سے دور کر دیا تھا اور آج وہ خود سب سے دور تھا۔ ڈاکٹر باسط اور مقدس اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ آر جے کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگ چکی تھی۔ اسے اس اندھیری زندگی میں ہر طرف خدا کی ذات محسوس ہوتی تھی۔ وہ آر جے کتنا بھاگا تھا، لیکن وہ ایک عام سی لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ وہ آر جے جسے اپنے وجود پر گھمنڈ تھا، آج وہ تاریکیوں کی نظر تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مقدس نے اسے سب بتا دیا تھا کہ وہ کون تھی۔ وہ آر جے کو اپنا منہ بولا بھائی مانتی تھی۔ سب جاننے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اس اندھیرے کی زندگی سے تو موت اچھی تھی، وہ محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر باسط نے خاص اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھے تھے، جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے۔ ڈاکٹر باسط کے گھر میں زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوتی تھی یا پھر ان کے جلسوں کی ریکارڈ ویڈیو جو مقدس بہت اشتیاق سے سنتی تھی۔ انسان چاہے جتنے مرضی گناہ کر لے، اسے اللہ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، لیکن جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو انسان تڑپ بھی نہیں پاتا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کلمہ گو مرتے ہیں، جنہیں اللہ معافی کا موقع دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو کہ جب میرا رب پکڑنے پر آتا ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ بے شک میرے رب کی پکڑ بڑی بڑی زبردست ہے۔ جب جب آر جے ان کی باتیں، ان کے بیانات سنتا تھا، اسے خدا کی ذات کا احساس ہوتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اللہ ہی سب کچھ تھا، ہے اور رہے گا۔ ڈاکٹر باسط کی آواز میں تاثیر تھی، وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ شاید اسی لیے اللہ نے آر جے کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ میاں، اب تو تم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہو، چاہو تو بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس رات ڈاکٹر باسط اس کے پاس تشریف لائے تھے۔ ان کی بات سن کر آر جے چونکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ شخص دیکھنے میں بھی بہت باروب ہوگا۔ نماز کا لفظ سن کر اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب نماز پر سوال اٹھانے پر اسے مولوی نے مارا تھا اور شیطان کہا تھا۔ اس روز وہ بچہ اپنی معصومیت کھو کر شیطان بن چکا تھا، جو اللہ کے وجود کا انکاری تھا۔ آج عرصے بعد اس سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے، میں اللہ کی ذات کو نہیں مانتا۔ آر جے کے لہجے میں شکستگی تھی۔ ملحد ہو؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ آر جے ان کے لہجے پر حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا جب ڈاکٹر باسط کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ایک ملحد تھا تو وہ اسے گھر سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ چلو، اچھی بات ہے، وہ سن کر مسکرائے تھے۔ ان کی بات سن کر آر جے کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، بلکہ مبارک ہو میاں تمہارے کہ تم ایک ملحد ہو، تم کافر یا مشرک نہیں ہو۔ آر جے اب بھی ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ ایک مولانا ایک ملحد کو اس کے ملحد پر مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ کافر اور مشرک لوگ کلمے سے انکاری ہوتے ہیں، وہ ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ مسلمان کلمہ گو ہوتے ہیں۔ جبکہ ملحد انجانے میں کلمہ کے پہلے حصے پر خود ہی پورا اترتے، وہ خود ہی اعتراف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر باسط کہہ رہے تھے، جبکہ آر جے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ملحد کہتا ہے دیر از نو گاڈ، کہ کوئی خدا نہیں، اور کلمے کا پہلا حصہ بھی یہی ہے، لا الہ الہ، یعنی نہیں کوئی معبود۔ میاں، پہلے حصے کی گواہی تم خود دے رہے ہو، بس الا اللہ تک پہنچنا ہے، یعنی اللہ کے سوا۔ وہ خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے، جبکہ آر جے تو ان کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کے ملحد ہونے پر اسے دھتکارا گیا تھا، نفرت کی گئی تھی۔ یہ کون تھا جو اس سے محبت کر رہا تھا؟ آج تک کسی نے اسے اس کے ملحد ہونے کی وجہ نہیں پوچھی تھی، بس دھتکارا گیا تھا۔ آج کسی نے اس کے ملحد ہونے پر اسے مبارک کہا تھا۔ آپ کون ہیں؟
اللہ کا بندہ ہوں جیسے تم اللہ کے بندے ہو، انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں۔ آرجے کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ کس نے کہا وہ محبت نہیں کرتا تم سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تو مجھے اندھیروں میں نہیں دھکیلتا۔ وہ اگر تم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو تمہیں بنا کلمہ پڑھے، بنا توبہ کیے موت کے حوالے کر دیتا۔ اس نے تمہیں دوسری زندگی دی، تمہیں اپنا آپ بدلنے کا موقع دیا۔ اس سے زیادہ محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ تم اس کے انکاری ہو میاں، لیکن وہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کو اچھے سے جانتا ہے۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے اور یقیناً انعام بہت بڑا رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں نیک لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہوتا ہے وہ اسے خوشبوؤں سے معطر کر دیتے ہیں۔ انسان کی صحبت سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اسی لیے نیک لوگوں میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے۔ آرجے کا دل بدل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی اللہ سے محبت دیکھ کر اسے ابھی اس ذات سے محبت ہو رہی تھی۔ واقعی وہ رحیم تھا۔ اس نے آرجے کے جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہیں کیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر مکمل تھا، بس اس سے بینائی چھین کر آزمایا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آتا تب اللہ نظر آتا ہے، اور آرجے کو ہر جگہ اللہ نظر آنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جب انسان کی خواہشات، اس کے ارادے اور اس کا بھرم ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ آرجے کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے پٹی اتری تھی اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا جب وہ کچھ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس نے اندھیرے کی زندگی میں روشنی کی شدید خواہش کی تھی، جانے کیا کیا سوچا تھا، لیکن روشنی نہیں بلکہ ایک بار پھر اندھیرا ہی اس کا منتظر ٹھہرا تھا۔ غم اتنا بڑا تھا کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال پر پھسلتا چلا گیا تھا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، یقیناً اس میں بھی اللہ کی ہی کوئی بہتری ہوگی۔ اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ڈاکٹر باسط نے اس کا آنسو پہنچا تھا۔ شاید میری تقدیر میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، آج یہ بولا تو اس کی لہجے میں تڑپ و اذیت تھی۔ وہ قسمت پر یقین نہ رکھنے والا شخص آج تقدیر کی بات کر رہا تھا۔ جانتے ہو میاں، قسمت اور تقدیر کیا ہے؟ ڈاکٹر باسط پوچھ رہے تھے۔ یہی کہ میں اپنی باقی زندگی اندھیروں میں گزاروں گا اور کبھی اپنے من پسند لوگوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس وقت خانم اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ اس نے خواہش کی تھی کہ جب اس کی پٹی اترے گی اور وہ دیکھ پائے گا تو کاش اس وقت خانم اس کے سامنے ہو اور وہ اسے دیکھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بالکل نہیں۔ چلو آج میں تمہیں قسمت کا کھیل سناتا ہوں، ڈاکٹر باسط نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ جب اللہ کسی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب جانتا ہے کہ یہ انسان نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں فکس ہوتی ہیں، جیسے انسان کا پیدا ہونا اور اس کا مرنا وغیرہ، جنہیں اللہ فکس لکھتا ہے اور جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور رہی بات باقی چیزوں کی تو سنو، اللہ تعالیٰ کے پاس علم الغیب ہے۔ جانتے ہو علم الغیب کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کا علم رکھنا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ قسمت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا۔ قسمت یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا تھا کہ تم ایک ملحد بنو گے اس لیے تم ملحد ہو۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جس انسان کو وہ دنیا میں بھیج رہا ہے وہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا۔ چونکہ اللہ کو پہلے سے علم ہوتا کہ یہ انسان نیک بنے گا، اس لیے اسے نیک لکھا جاتا ہے، تاکہ قسمت یہ کہ اللہ نے اس انسان کو نیک لکھا اس لیے وہ نیک بنا، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو فری ول دیا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور گناہ اور نیک اعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ چونکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ ایک انسان 2 راستوں میں سے غلط راستہ چنے گا، وہ ایک طرح سے اسکرین پر فلم کی طرح انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جو وہ کرے گا سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو انسان کرتا ہے اللہ وہی لکھتا ہے۔ اگر ایک میجر 2 پائلٹس جنہوں نے نیا نیا جہاز اڑانا سیکھا ہو، ان میں سے ایک پائلٹ کو کہے کہ یہ بہت اچھا جہاز اڑائے گا، جبکہ دوسرے کو کہے کہ اس کا جہاز گر جائے گا، اور جب واقعی وہ دونوں جہاز اڑائیں اور پہلے والا اچھی اڑان بھرے جبکہ دوسرے والے کا کریش ہو جائے، وہ مر جائے، تو کوئی بھی اس کے جہاز کے کریش ہونے کا الزام میجر پر نہیں لگا سکتا۔ میجر نے صرف پیش گوئی کی تھی کیونکہ اس نے دوسرے پائلٹ کو دوران ٹریننگ جہاز پر کم توجہ دیتے دیکھا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میجر نے کہا تھا اس لیے اس کا جہاز کریش ہوا، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر آج باسط نے ایک گہرا سانس لیا تھا، آج یہ غور سے انہیں سن رہا تھا۔
تو میاں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے دنیا میں جانے کے بعد توحید سے انکار کرنا ہے، تو اللہ اسے کافر لکھتا ہے، لیکن وہ اس انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جو لوگ کافر سے مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ لکھتا ہے کہ یہ ایک وقت پر مسلمان ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک وقت میں میری کھوج کرے گا اور پھر ایمان لے آئے گا، اس لیے اللہ اس کی تقدیر میں مسلمان ہونا لکھتا ہے، نہ یہ کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں مسلمان ہونا لکھا اس لیے وہ ہو گیا۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس انسان پر کون سی مشکل آئے گی اور پھر وہ انسان دعا مانگے گا۔ چونکہ اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان دعا مانگے گا، تو اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ایک وقت پر مصیبت کے ٹل جانے کی دعا مانگے گا، لہٰذا اس انسان پر سے اس مصیبت کو ٹال دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں دعا سے تقدیر بدلنا۔ دراصل تقدیر بدلی نہیں جاتی، بلکہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ ایک وقت پر انسان دعا کرے گا، جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ پہلے سے دیکھنے کے بعد لکھا ہے، کیونکہ اللہ علم الغیب رکھتا ہے۔ وہ ہر انسان کی فطرت کو اچھے سے جانتا ہے۔ وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ کیڑی کی حرکت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو کیا وہ دلوں کے راز سے واقف نہیں ہوگا؟ کیا وہ اپنے پیدا کردہ انسان کی فطرت سے لا علم رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے میاں کہ تم اللہ کے وجود کا اقرار کرو گے یا انکار، کیونکہ اس نے تمہیں ہر طرح کی چھوٹ دے رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے والی عقل۔ ان سب کے باوجود تم کیا اپناتے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے وجود کا اب انکار کرو گے یا اقرار، اور اسی لحاظ نے اس نے تمہاری تقدیر میں تمہارے مسلمان یا ملحد ہونے کا لکھ رکھا ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے لکھا کہ میں توبہ کروں گا تو اس لیے بنا کچھ سوچے سمجھے توبہ کر رہا ہوں، بلکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ تم توبہ کرو گے یا نہیں۔ اگر کرو گے تو اس نے لکھا ہے کہ یہ، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی لکھا اللہ نے کہ یہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود توبہ نہیں کرے گا۔ لوگ اپنی ناسمجھی کا بوجھ تقدیر پر ڈال کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ یہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ایسا لکھا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے، مجھے پتا ہے کہ تم ضرور اس کی ذات کے متعلق سوچو گے، تم حالات و واقعات کو سمجھو گے، اور پھر اگر تمہاری ہدایت کی طلب ہوگی اور تم ہدایت چاہتے ہو تو اپنے دل سے پوچھو۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ لکھ چکا ہے کہ اس شخص کو ہدایت کی طلب ہوگی اور اسے ہدایت دی جائے گی۔ ڈاکٹر باسط تو جا چکے تھے، لیکن آرجے کو ایک نیا رخ دکھا گئے تھے۔ گہرے اندھیرے میں اسے روشنی کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ کاش کاش آرجے نہ مرتا، کتنا اچھا ہوتا کہ وہ زندہ رہتا اور مرجان کے لیے کام کرتا۔ یہ رحمان اسٹوڈیو تھا جہاں مسٹر رحمان پچھلے 4 مہینوں سے روزانہ ایک ہی بات دہراتے تھے۔ انہیں آرجے کی موت کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ابھی تو انہوں نے آرجے کی آواز میں وہ جادو محسوس کیا تھا جس کی انہیں تلاش تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس جادو کو قید کر سکتے وہ شخص ہی مر گیا تھا۔ کتنے ہی لوگ تھے جو مسٹر رحمان کی طرح آرجے کی موت کا غم منا رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو ایسی ہی بھیانک موت ملتی ہے، اور پھر ایسے گنہگار کافر لوگ ساری عمر جہنم میں سڑتے ہیں۔ بنا اپنے اعمال کا جائزہ لیے ہر شخص اس کی ذات پر تبصرہ کر رہا تھا، اور ایک آرجے تھا جو اندھیروں میں روشنی کو تلاش کر رہا تھا، بنا یہ جانے کہ لوگ اس کے متعلق کیسی کیسی باتیں بنا رہے تھے۔ جانے لوگ اپنا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب حد درجہ مصروف ہو تم وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا اس دل کو محبت ہے تم سے، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یقیناً تصور میں وہ کسی کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو روحان؟ کس کے خیالوں میں گم ہو؟ اچانک مقدس نے اسے پکارا تھا۔ وہ کب سے اس کے سامنے بیٹھی اسے خیالوں میں مگن دیکھ رہی تھی۔ ارے مقدس آپی، آپ کب آئیں؟ آرجے کی کوئی بڑی بہن نہیں تھی۔ جب مقدس نے اسے اپنا منہ بولا بھائی کہا تھا
تب سے آرجے کے دل میں اس کے لیے جگہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے آپ ہی کہتا تھا اور اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ رشتے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ مدیحہ اسے بھائی کہتی تھی۔ وہ اکثر اس کا دماغ خراب کر کے رکھتی تھی، لیکن اب تو مہینے گزر گئے تھے کسی اپنے کی آواز سنے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی فون کر کے اسے ڈانٹنے والا نہیں تھا، کوئی اسے گدھا کہنے والا نہیں تھا۔ ہمارا المیہ ہے، جب تک ہم سے نعمتیں چھن نہیں جاتی ہیں ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ تب آئی جب تم کسی کو محسوس کر کے مسکرا رہے تھے۔ مقدس نے شرارت سے کہا تھا۔ آرجے پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ دعا کریں میری بینائی لوٹ آئے، بہت کچھ دیکھنے کی شدت سے خواہش پیدا ہو چکی ہے۔ وہ جانے کس جذبے کے تحت کہہ رہا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مقدس نے پورے یقین سے کہا تھا۔ آرجے حیران ہوتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی نہ تو اس پر غصہ کرتے تھے اور نہ نفرت کرتے تھے، بے لوث محبت کرتے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا خدا کی بنائی گئی کائنات میں اچھائی اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود تھی۔ آج صبح سے ہی موسم کا کافی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں روح کو معطر کر رہی تھیں۔ گرمی کا موسم رخصت ہونے کو تھا۔ 9 ستمبر کا دن تھا۔ آرجے کو اچھی طرح یاد تھا۔ یہ ہانم کا جنم دن تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے یا روئے۔ آج ڈاکٹر باسط بھی گھر پر ہی تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال لائے تھے۔ اب ان کا رخ لان کی طرف تھا۔ وہ آرجے کو کمرے میں بند رہنے سے منع کرتے تھے۔ یہاں نیچے بیٹھو نرم گھاس پر، دیکھنا نیچے بیٹھنا کتنا سکون دیتا ہے۔ انسان کو اپنے عاجز ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں کو چھوڑ کر صاف ستھری نرم و ملائم گھاس پر بیٹھ چکے تھے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے رشتہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو سننا اچھا لگتا ہے۔ شاید موسم کا اثر تھا یا خوبصورت دن کا، آرجے خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ چلو میاں، آج اس خوبصورت موسم میں تمہیں سب سے خوبصورت کلمات سناتا ہوں، اپنی سب سے من پسند صورت۔ کیا سننا چاہو گے ترجمہ کے ساتھ میری پسندیدہ آیات کو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی ضرور۔ آرجے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ڈاکٹر باسط حافظ قرآن تھے اور اس وقت باوضو تھے۔ انہوں نے خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آرجے کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا تھا۔ اسے وہ محلے کی مسجد یاد آ گئی تھی جس میں بچے زور زور سے سر ہلا کر پڑھتے نظر آ رہے تھے۔ وہ خود بھی انہی بچوں میں شامل تھا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اللہ نے ان کے اعمال باطل کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 1۔ یہ سورہ محمد تھی، ڈاکٹر باسط کی پسندیدہ ترین سورت تھی۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، جو کہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، ان کے گناہ دور کر دیے گئے اور ان کی حالت سنوار دی گئی۔ آیت نمبر 2۔ آرجے کو اپنے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایک عجیب سا جانا پہچانا احساس ہو رہا تھا۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آخرکار ہلاکت ہے، ان کے لیے آخرکار ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ آیت نمبر 8۔ آرجے کو اپنے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ آیت نمبر 9۔ آرجے کو یاد تھا وہ قرآن پاک میں اکثر سائنٹیفک غلطیاں نکالا کرتا تھا، کسی نے اس کو سمجھایا نہیں تھا۔ بے شک اسے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر باسط کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ ایک لے میں پڑھ رہے تھے۔ اے منافقو، تم سے عجب نہیں، اگر تمہیں اختیار مل جائے تو معاشرے میں فساد پیدا کر دو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی توڑ ڈالو۔ آیت نمبر 22۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ امریکہ گیا تھا، وہاں پر غصہ ہونے کی صورت میں جھگڑا کیا تھا، لڑکوں کو مارا پیٹا تھا اور پھر اپنے ننھیال کو چھوڑ کر ان سے تعلق توڑ کر واپس آ گیا تھا۔ اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 23۔ آرجے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اسے اپنے دل پر، اپنی روح پر آری کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا
اور جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اب آرجے کی باقاعدہ ہچکی بن گئی تھی۔ اللہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اور یہ آیت سننے کے بعد وہ سجدے میں گر گیا تھا۔ اس نے اپنے کافر نہ ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اس نے کبھی دوسروں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکا تھا۔ اس نے شکر کیا تھا کہ اللہ نے اسے ملحد مرنے سے بچایا تھا، اسے ایک اور موقع دیا تھا۔ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، باقی بتوں اور دوسری چیزوں کو خدا مانتے ہیں۔ مشرک لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے، جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اسے بھی خدا کہتے ہیں۔ جبکہ ملحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کائنات اپنے آپ ہی بنی ہے، دنیا میں کوئی خدا نہیں۔ جبکہ کچھ ملحد اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کو کوئی سپر نیچرل پاور کنٹرول کر رہی ہے، لیکن نہ تو وہ اس پاور کو اللہ کا نام دیتے ہیں اور نہ بھگوان کا، وہ اپنے طریقے سے جیتے ہیں۔ اور تم ہمت مت ہارو اور اسلام کی دعوت دیتے رہو، آخرکار تم غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے ان اعمال کو بلا نتیجہ نہیں چھوڑے گا۔ آیت نمبر 35۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو گئے تھے، وہ خود بھی رو رہے تھے۔ انہوں نے آرجے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مبارک ہو میاں، تم لا الہ نہیں کوئی معبود سے الا اللہ سوائے اللہ کے تک کا سفر کرنے میں کامیاب رہے ہو، وہ سرشار سے کہہ رہے تھے۔ آرجے سجدے سے اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ آج اس خوبصورت موسم میں جب ہوائیں بھی سلام کرتے ہوئے گزر رہی تھیں، اس نے کلمہ توحید پڑھا تھا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے قبول کیا تھا۔ ماشاءاللہ، وہ اسلام کی طرف ریورٹ ہو گیا تھا۔ آرجے مر گیا، ختم ہو گیا۔ وہ شخص جو خدا کے وجود سے انکاری تھا، روحان جبیل زندہ ہو گیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے روحان جب ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی برائیوں کو نیک اعمال میں بدل دیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی جنم لیا ہو۔ اور اسی لیے تم آج سے روحان ہو، روحان جبیل، روحوں جیسا پاک صاف۔ ڈاکٹر باسط اس کی پچھلی زندگی سے اچھی طرح واقف تھے، اور ان کے ان الفاظ نے روحان کو روح تک سرشار کر دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا، اس نے اپنی روح کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ اور عائشہ جبیل نے اپنے منتوں مرادوں سے مانگے گئے بیٹے کا نام روحان کیوں رکھا تھا، یہ راز آج کھلا تھا۔ اسے ہدایت دی گئی تھی، اور بے شک ہدایت اسے ملتی ہے جسے طلب ہو، اور اللہ ہر انسان کی طلب سے خوب واقف ہے۔ 7 مہینے گزر چکے تھے، اکتوبر کا مہینہ تھا، رات کے وقت ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ حنم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا تھا اور اس روز بخار کی حالت میں تپ رہا تھا، تو حشام نے اس سے کچھ کہا تھا جسے وہ سمجھا نہیں تھا، لیکن آج اسے سمجھ آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آرجے، تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، مجھے ڈر ہے اس گناہ اور ظلم کی زد میں کہیں ہمارا پورا خاندان نہ آ جائے۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ وہ نکاہت کی وجہ سے مشکل سے بول پایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس معصوم لڑکی کا نام ہانم تھا، پتہ ہے ہانم کا مطلب کیا ہے؟ ہانم کا مطلب عورت ہے، یعنی مقدس چیز، جسے اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ ہو، اور تم نے ایک عورت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں ایک راز دیا گیا جو تمہیں انجانے میں معلوم ہوا، تم نے اس راز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جسے اللہ نے خود چھپایا ہوا تھا، تم اسے دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ بے شک عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اس کا پردہ بھی رکھ لیا، لیکن تم نہیں سمجھ سکے۔ حشام کی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا، وہ بار بار اسے اس کی غلطی یاد کروا دیتا تھا، اسے کوفت ہوئی تھی۔ وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن آج اسے شدت سے یہ الفاظ یاد آئے تھے۔ آج وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ خانم کو دیکھنے اور ڈھونڈ کر اسے معافی مانگنے کی طلب بڑھ گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا اس کی ایک رضائی بہن تھی، مدیحہ، جو شادی شدہ تھی، لیکن پھر بھی اسے خوف محسوس ہوا تھا، اور اس نے صدقے دل سے خانم کے مل جانے کی دعا کی تھی تاکہ اس سے معافی مانگ سکے۔ روحان اور ڈاکٹر باسط لندن آئے تھے۔ روحان کا دوبارہ آپریشن ہونا تھا آنکھوں کا۔ ڈاکٹر باسط نے اسے کہا تھا کہ وہ چاہے تو اپنے گھر والوں کو خبر کر دے، ان سے مل لے، لیکن آرجے اس حالت میں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ابھی ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور یوں ڈاکٹر باسط اسے اکیلے کو ہی لندن لے آئے تھے۔ مجھے کچھ دیر لان میں بٹھا دیں، میں ٹھنڈی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں، تب تک آپ ڈاکٹر سے رپورٹس کے متعلق بات کر لیں۔
آرجے کی بات سن کر ڈاکٹر باسط اسے لان میں رکھے پتھر کے بینچ پر بٹھا کر خود ہاسٹل کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ لوگوں کی آوازیں سن سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اندر سے ہی نہیں باہر سے بھی بدل چکا تھا۔ تم احسن کو لے کر اندر جاؤ، میں ذرا فون سن کر آتا ہوں، اس نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا جو دوسرے دوست یعنی احسن کو لے کر اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ یہ حشام تھا جو لندن اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر آیا تھا۔ احسن کی طبیعت خراب تھی لیکن اس کی آنکھیں کچھ دنوں سے سوجن کا شکار تھیں۔ وہ اسی کے چیک اپ کے لیے آئے تھے۔ حشام جیسے ہی فون کال ریسیو کر کے لان میں داخل ہوا تھا، سامنے پتھر کے بینچ پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آرجے تھا، اس کا سب کچھ۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر جیسے سکتا ٹوٹا تھا۔ آرجے؟ حشام جیسے ہی فون کال وہ خوشی سے چلاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آرجے، یہ تم ہی ہو نا؟ حشام اسے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ حشام کی آواز سن کر روحان کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا لیکن اس حالت میں نہیں۔ شامو کاکا؟ اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے، وہ بے دہانی میں ہاتھ مار رہا تھا۔ آرجے، تم زندہ ہو؟ میں جانتا تھا تم زندہ ہو۔ وہ جس کے مرنے کی خبر سن کر سید حویلی کے لوگ پچھلے کئی مہینوں سے رو رہے تھے، اسے سامنے اور زندہ دیکھ کر حشام کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اپنی اس خوشی میں روحان کا عجیب طرح کا انداز نوٹ ہی نہیں کر پایا تھا۔ روحان بیٹا چلیں؟ اچانک ڈاکٹر باسط کی آواز ابری تھی۔ ڈاکٹر، یہ حشام ہے، میرا بھائی۔ روحان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حشام نے چونک کر ڈاکٹر باسط کو دیکھا تھا۔ اور شامو کاکا، یہ ڈاکٹر باسط ہیں، میرے رہنما، میرے محسن۔ ان کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ روحان کی بات سن کر حشام ڈاکٹر باسط کی طرف بڑھا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سید حویلی کی جان بچائی ہے۔ حشام ڈاکٹر باسط کے گلے لگے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، ڈاکٹر باسط نے نرمی سے کہا تھا اور پھر روحان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ روحان بینچ کے ساتھ رکھی سٹک اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حشام کو اپنی روح فنا ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ فکر نہ کرو، بہت جلد روحان اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو تسخیر کر لے گا۔ حشام کی حالت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ حشام بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا اور پھر روحان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 3 ماہ بعد وقت گزر رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ شخص سر تا پیر بدل گیا تھا۔ کتنے خوش ہوئے تھے سید حویلی کے نفوس جب وہ زندہ سلامت اپنے پیروں پر چل کر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ بی جان تو باقاعدہ گلے لگ کر روئی تھیں، مقدس آپی کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ روحان کا یقین رنگ لے آیا تھا، اللہ نے اسے اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی تھی۔ سید حویلی میں سب اسے زندہ سلامت دیکھنے سے زیادہ اسے بدلا ہوا دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ روحان کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، وہ بہترین طریقے سے نماز ادا کرتا تھا۔ سید جبیل بہت روئے تھے جب انہیں آرجے کی موت کی خبر ملی تھی۔ میں منتوں مرادوں سے مانگی گئی، تمہاری اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا عائشہ، مجھے معاف کر دینا۔ وہ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آنے والا شخص اکیلے کمرے میں اپنی محبوبہ بیوی کی تصویر کے سامنے خوب رویا تھا۔ تم دیکھنا حیدر، مجھے پورا یقین ہے، میرا روحان ایک دن دنیا میں وہ روشن ستارہ بن کر چمکے گا جس کی روشنی لوگوں کے وجدان کو منور کر دے گی۔ وہ دنیا کو وہ راہ دکھائے گا جس پر چلنے سے لوگ خدا کو پا لیں گے۔ آج عائشہ جبیل کی بات اسے سچ ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو سید صاحب، اللہ نے آپ کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر محلے کے لوگوں نے سید جبیل کو مبارکباد دی تھی۔ مسرت جذبات سے سید جبیل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حالات و واقعات نے مکی یعنی مستقیم کو بدل ڈالا تھا۔ وہ روحان سے ملنے آیا تو حیران رہ گیا تھا۔ تو آرجے واقعی مر چکا ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں، آرجے مر چکا ہے لیکن روحان جبیل زندہ ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ مہرو کی امی کی وفات ہو چکی تھی، مہرو اور مکی کی شادی ہو چکی تھی۔ مکی کو حنم کے الفاظ نے بدلنے میں بہت مدد کی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ مستقیم کو صراط کے ساتھ رکھا ہے۔ تم تو مستقیم تھے، تم کیسے بھٹک گئے؟ آج بھی حنم کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگتے تھے۔ مکی کی 2 بہنیں تھیں، ایک بڑی جو شادی شدہ تھی اور ایک چھوٹی جس کی شادی طے تھی۔ اسے خوف تھا کہ انہوں نے جو حنم کے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا مکافات عمل طے ہے۔ اس نے بہت دعائیں کی تھیں کہ اس کے گناہوں کی سزا کی لپیٹ میں اس کی بہنیں نہ آئیں۔
لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ بڑی بہن بیوہ ہو گئی تھی اور چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکے والوں نے بنا وجہ بتائے رشتہ توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور بہت رویا تھا۔ جانے کیوں انسان کا گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچتا۔ اس پر جو مشکل وقت آیا تھا اس نے مکی کو بدل دیا تھا۔ اسے مستقیم بنا دیا گیا تھا اور اب وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا تھا۔ بس عالم سے معافی مانگنی تھی۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ مجھے خوشی ہے اللہ نے ہمارا رخ گمراہی کے رستے سے موڑ دیا۔ مستقیم کہہ رہا تھا، شادی بہت بہت مبارک ہو۔ روحان مسکرایا تھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت۔ میری ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کرنے والا میرا دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ مستقیم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں نے بھی تمہیں اپنی ہر آوارہ گردی میں بہت یاد کیا، جس میں نے اکیلے ہی ہانم کو بہت ڈھونڈا۔ تم چلے گئے تھے مکی، تم بھی چھوڑ گئے تھے ہانم کی طرح۔ شاید اسے بھی سب یاد تھا۔ معاف کر دو مجھے، میں ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا کہ جو ہم نے، خاص طور پر تم نے کیا، اس کی سزا اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو مجھے بھی ملے گی۔ لیکن میں بھول گیا تھا جو میں نے کیا اس کی سزا تو مجھے ہی ملنی تھی۔ وہ روحان کے گلے لگا تھا اور روحان کو ایک بار پھر سب یاد آ گیا تھا۔ وقت ظالم تھا تو مہربان بھی ہوا تھا۔ 3 سال پہلے بچھڑے دو دوست ایک بار پھر سے مل گئے تھے۔